الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پہ تشریف فرما جناب سید احمد پاشا قادری صاحب MLA و معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین، جناب امتیاز جلیل صاحب ممبر آف پارلیمنٹ اورنگ آباد، جناب ممتاز احمد خان صاحب MLA حلقہ حاضہ، جناب احمد بلالہ صاحب MLA ملک پیٹ، جناب کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان، جناب موزم خان صاحب MLA بہادر پورہ اور دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ حالت حاضرہ کے عنوان پہ بالچٹی کھیت پر رکھا گیا ہے۔ بے شک ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کا کرم ہے، یہاں پر جب کبھی بھی کوئی بھی جلسہ رکھا جاتا ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ احیا ہوا، 65 سال پہلے دوبارہ احیا ہوا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ عبدالواحد اویسی صاحب فخر ملت نے جب دوبارہ احیا کیا، وہ ٹائم کے اوپر یہاں پر بھی ایک جلسہ کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی سیاسی پرچم نہیں لہرائے گا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے 7 MLA حیدرآباد میں ہے، تو وہ ٹائم کے اوپر لوگ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین پل کی ادھر کی جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ مگر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، جس ٹائم پہ مجلس اتحاد المسلمین کا نام رکھا گیا تھا، جب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کہا گیا تھا، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ کل ہند کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مگر آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بتا دینا چاہتا ہوں، کل ہند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے کونے کونوں میں اگر کوئی آواز اٹھی، اس جماعت کا نام کل ہند ہوتا ہے۔ اسی طرح آج آپ ڈائس پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے امتیاز جلیل صاحب جو اورنگ آباد کے MP ہے، ہاں یہی وہ اورنگ آباد کے MP ہے جنہوں نے شیو سینا کے 20 سالہ MP کو ہرا کر یہ بتا دیا کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہے۔ آج ہم کو کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، 2014 کے اندر ہم نے مہاراشٹر میں ختم کر رکھا تو لوگ طے کرے کی باتیں کر رہے تھے، کوئی B ٹیم کہہ رہا تھا، کوئی C ٹیم کہہ رہا تھا۔ ہم کو روکنے کے لیے یہ سو کالڈ سیکولر جماعتیں جو ہوتی ہے، ان کو سب سے بڑا خطرہ ایک ہی چیز سے ہوتا ہے، اگر مجلس اتحاد المسلمین آ جائے گی تو مسلمان، دلت، بچھڑے ہوئے طبقات کی بات کریں گی اور اپنا حق لے کر رہیں گی، چونکہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنا ان کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ آج ہم کو ہر طریقے سے ڈرایا جاتا ہے، مگر ہم کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو معلوم ہے ہماری طاقت کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم کو پتا ہے۔ تو اسی طرح مہاراشٹر کے اندر ہمارے نہ صرف MLA جیتے، اس کے بعد میں ہمارا سفر آگے بڑھتا گیا۔ 2015 کے اندر بہار کے اندر ہم نے الیکشن لڑا تو بہار کے اندر لوگ اسی طریقے سے الزامات لگا رہے تھے، وہ ٹائم ہم کو جیت نہیں ملی۔ اس کے بعد میں پارلیمنٹ الیکشن آیا، کشن گنج سے ہم نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تو ہم کو 3 لاکھ ووٹ ملے۔ وہ 3 لاکھ ووٹ ملنے کے بعد پھر بائی الیکشن آیا، بائی الیکشن میں الحمدللہ بہار کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لہرانا شروع کر دیا۔ تو اسی کے بعد جیسے ہی جنرل الیکشن آیا، جنرل الیکشن کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو بہار میں 5 MLA جیت کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا۔ مگر یہ فرقہ پرست طاقتیں جو دشمن طاقتیں ہیں، ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے 4 MLA کو رکھ لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو گود لے لیے مجلس ختم ہو جائے گی۔ بابا، مجلس ختم ہونے والی جماعت نہیں ہے۔ آج ہم جانتے ہیں ہمارا مقابلہ کس سے ہے۔ ہمارا اگر مقابلہ ہے تو یہی BJP سے ہے، RSS سے ہے، وشو ہندو پریشد سے ہے، بجرنگ دل سے ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے بلدیہ کے الیکشن کے اندر پوری BJP ٹیم پوری کی پوری حیدرآباد میں قائم تھی، اور وہ لوگ یہاں پہ آ کر بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا صفایا کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارا صفایا نہیں کر سکتا۔ یہ عوام جب تک ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی
मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का परचम अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम ये बता देंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को अगर किसी ने भी अगर ऐसी वैसी नज़र से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेशक वो दिन दूर नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले वक्त के अंदर बीजेपी की नज़र अगर किसी पे है तो वो हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर है और आपके एमएलएस के ऊपर नज़र है। इंशाअल्लाह ये कभी उनकी नज़र पूरी नहीं होगी। हम जानते हैं हैदराबाद की भी एक पहचान है, वो पहचान क्या है? वो ये है, पहले तो हम किसी को अपना बोलते नहीं, अगर किसी को अपना बोले तो छोड़ते नहीं, ऐसे बहुत आके चले जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अल्लाह के फजल करम से बेशक डट कर मुकाबला करेगी। आपने देखा कि जितने भी हमारे यहाँ के डेवलपमेंट काम थे तमाम लोग उस कामों से आपको वाकिफ करा दिए हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाला वक्त को समझिए और यही महसूस करिए क्योंकि आने वाला वक्त सही नहीं है। दुश्मन हर तरीके से के चाल चल रहा है। दुश्मन चाहता है किसी तरीके से भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत को कमज़ोर कर दे। नाउज़ बिल्लाह ये कमज़ोर होने वाली इंशाअल्लाह क़यादत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक आपके हमारे साथ है इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम लहराते रहेगा और ये पतंग हवाओं में उड़ते रहेगी, बेशक उड़ते रहेगी।